شراب بیچنے والے کو یہ نہیں کہ میں نے پتہ کوئی نہیں شراب بیچنا حرام ہے، میں تامی بیچی جانا، اسے پتہ ہے میں حرام بیچ رہا ہوں. اس کا ضمیر رات کے فرصت کے لمحات میں اس کے دل کے دروازوں پر دستک دیتا ہے، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، لیکن اس کی آواز کو دبا دیتا ہے. پیسے کی کھنک میں، مال کی دوڑ میں، حرص و ہوس کے اندر اس کی آواز کو دبا دیتا ہے. لیکن ہر مسلمان کتنا بڑے سے بڑے غلط کاموں میں ہو، اس کا ضمیر رات کے اندھیرے میں اسے ایک دفعہ ضرور کہتا ہے غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو. لہذا میں کوئی مسئلے بتانے نہیں بیٹھا ہوں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. آپ کو معلوم ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. الحلال بین والحرام بین. حلال پہ چلنا ہے، حرام سے بچنا ہے. نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، یہ میرے رب کا شربت حلال ہے، شراب حرام ہے، سچ حلال ہے، جھوٹ حرام ہے، عدل حلال ہے، ظلم حرام ہے. میرے رب نے واضح کر کے بتلا دیا ہے. فرائض پورے کرو، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہو جائے تو معافی مانگ کے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا. معاملہ تو آسان اس لیے ہے کہ معاف کرنے والا ہے بڑا زبردست. ایک بات اپنے نبی کی زندگی کی اب بتاتا ہوں آخر میں، جس کو میرے نبی نے کہا یہ میری عظیم الشان سنت ہے. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، بیچ میں سے بول رہا ہوں. ذَلِكَ الْكِتاب، ذَلِكَ الْكِتاب کا ترجمہ یہ نہیں کہ یہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب. دور کی چیز کو جب قریب کے اشارے سے بیان کیا جاتا تو اس میں عظمت کا معنی ہوتا ہے. ذَلِكَ الْكِتاب، یہ عظیم الشان کتاب. میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے. آپ بھی سن رہے ہیں، مستور آدمی سن رہے ہیں، میری ایک عظیم الشان سنت ہے. میرا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ لفظ اور مجھے یاد ہے، اس میں کہیں اور جگہ میں نے نہیں پڑھا. مجھے کو بہت زیادہ یاد نہیں، تھوڑا بہت یاد ہے. جو تھوڑا بہت میرے یادداشت کی تختی پہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ لفظ یہی ہے، مجھے اور کہیں نہیں ملا. یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے. عظیم الشان کا لفظ ایک ہی جگہ مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا، مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کیا ہے؟ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل. ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. وہ کیا ہے عظیم الشان سنت؟ جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. پاؤنڈ ہے یا نہیں ہے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اسکاٹ لینڈ میں رہو یا شیخوپورہ میں رہو، زندگی خوبصورت ہو جائے گی. کیا ہے؟ اے میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس دل کو سب کی نفرتوں سے پاک کر دے. اس میں کسی کی نفرت نہ پالنا، اس میں کسی کے لیے بغض نہ پالنا. کسی مسلمان نہیں کہا، لے احد، لے احد، لے احد، لے احد. جتنے دنیا میں بسنے والے انسان ہیں سب کی نفرت اپنے دل سے نکال دے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، عظیم الشان نہیں فرمایا. شادی بھی سنت ہے، عظیم الشان نہیں فرمایا. عظیم الشان فرمایا ہے کہ پورا معاشرہ اس ایک سنت پہ قائم ہوتا ہے. اگر دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے تو سارا معاشرہ جنگل بن جاتا ہے، سارا معاشرہ کانٹوں سے بھر جاتا ہے. اگر آپ یہ عورتیں یا آپ میں ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھ لیں، اللہ کی قسم جنت کے مزے دنیا میں شروع ہو جاتے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ جو لوگ پازیٹو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں اللہ کے نبی کے 1177 نام دیے ہوئے ہیں. یہ نام سب سے حسین ہے. کس نے دیا؟ گوہ نے. اور کیا کہا؟ لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو حسین بنا دے گی. ویسے بڑا خوفناک دن ہے پر آپ کی توفیل وہ دن حسین ہو جائے گا. اے قیامت کے دن کو مزین خوبصورت بنانے والے، میں حاضر. آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کون ہے تیرا معبود؟ کہ من فی السماء عرشہ،
وفی الارض سلطانہ فی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پہ، حکومت زمینوں پہ، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. آپ نے کہا من انا، میں کون؟ میں کون؟ کہا انت رسول رب العالمین. صرف اس نے یہاں نہیں ختم کیا کہ انت وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری ہیں. جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام. تو آپ نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ کہ آپ تو مانتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا میرے ساتھی نے تمہیں ڈرایا تھا نا، تو اس کے بدلے تو میں ایک اونٹنی ہدیہ پیش کر دوں گا. کلمہ بھی پڑھو، اونٹنی بھی لے جا، مال بھی لے جا. سارے عالم کے لیے ایک خوبصورت زندگی لے کر آیا. میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. کامل کا لفظ نہیں فرمایا، خوبصورت کا لفظ فرمایا کہ بچے سے لے کر بڑے تک اور بچی سے لے کر بڑی تک ہر مرد عورت کے اندر حسن کی کشش ہے. وہ خوبصورتی شکل میں ہو، آواز میں ہو، منظر میں ہو، گاڑی میں ہو، لباس میں ہو، گھر میں ہو، زیور میں ہو، تحریر میں ہو، تقریر میں ہو، گفتار میں ہو، شعر میں ہو. دل یوں کھنچتا ہے، اپنے آپ کھنچتا ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے کہ سونا ہے کہ کوڑا ہے تو انہوں 4 لتر مارو، کہ وہ خود بتا رہا ہے کہ میرا حسن دیکھ. 14ویں کے چاند کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے کہ یہ خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے تو انہوں سرما پاؤ. حسن کھینچتا ہے بلا دلیل، بلا دلیل. آپ چھوٹے سے بچے کو مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکرائے گا، اب یوں آنکھیں نکالو تو رونا شروع کر دے گا. اتنی چھوٹی عمر سے خوبصورتی اور بدصورتی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے. تو میرے اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ كَامِلَةٌ. اور کامل ہیں آپ. ابھی تو میں نے آپ کو اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، پہلی آسمانی کتابوں کی عبارت نقل کر کے بتائی ہے. لیکن اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر کہا حسین نمونہ، خوبصورت نمونہ. کسی نے کہا تو تم ہر چیز میں حسن تلاش کرتے ہو، اپنی زندگی کو بھی تو خوبصورت بناؤ. اسکاٹ لینڈ خوبصورت ہے، یہاں کی سڑکیں خوبصورت ہیں، یہاں کی گرینری خوبصورت ہے، پہاڑ خوبصورت ہیں، تمہارے چلو گھر خوبصورت ہیں، لیکن کیا زندگی بھی خوبصورت ہے؟ میں تو بہت دفعہ انگلینڈ آ چکا ہوں، زندگی بڑی تھکی ہوئی ہے، بہت ویران زندگی ہے، بڑے سے بڑے مالدار کی زندگی، کوئی مزہ نہیں. چیزیں بڑی اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے، باہر ضروریات زندگی بہت اعلیٰ ہیں، لیکن زندگی بہت ویران ہے. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. زندگی خوبصورت نہیں ہے، چیزیں خوبصورت ہیں، گاڑیاں خوبصورت ہیں، سسٹم خوبصورت ہے، زندگی بڑی ویران ہے. کیونکہ زندگی صرف ایک ہستی کے پاس حسین ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. حسن وہاں سے ملے گا جو اس زندگی کو اپنا لے گا، مرد یا عورت، اللہ اس کی زندگی کو حسین بنا دے. زندگی کا مزہ ان چیزوں سے نہیں آتا ہے، کیونکہ زندگی اندر کا نام ہے، باہر کی چیزوں کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی اندر ہے، اندر. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ اندر کا نظام ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ اندر کی چیز ہے. اس جو خوبصورت زندگی لائے، جو اپنی ذات میں ذات بھی ایسی حسین بنائی. وہ ام معبد الخزائیہ کہتی ہیں جب آپ جا رہے تھے نا ہجرت کر کے تو رابغ پہنچے، رابغ تو وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، تو ایک بڑھیا کا خیمہ دیکھا. وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں ہے. تو ایک مریل بکری کھڑی ہوئی، چمڑا ہی چمڑا. تو آپ نے کہا اس کا دودھ مل جائے گا؟ کہ اترے دیکھتا قطرہ کوئی نہیں، تو دودھ کی ٹکڑنا. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کوشش کر لیتا ہوں. کہا ہاں ہاں.
اب وہ بڑی حیران ہو کر دیکھ رہی، آپ نے جو ہی اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا وہ ایسے بھر کے نیچے لٹک گئے. بکری ایک پاؤ دودھ دیتی، آپ نے پورا اس کا برتن بھر دیا، چاروں کو پلایا، چار تھے، تین کو پلا کے خود پیا، پھر اس کے بعد دوبارہ دودھ نکالا، پھر بھر دیا. وہ لہذا وہ حیران پریشان، کبھی دودھ دیکھے، کبھی بکری دے، کبھی آپ کو دیکھے. یہ بکری کی عمر ہوتی 7 سال میکسیمم. 7 سال کے بعد آپ ذبح نہ کرو، مر جائے گی. یہ بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تو ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیق کی دور 2.25 سال زندہ رہی، فاروق کی دور 10 سال زندہ رہی، حضرت عثمان کے دور میں جب فتنے شروع ہوئے تو یہ مری. یہ بکری کو 26 سال زندہ رہی ہاتھ لگنے کی وجہ سے. جب وہ اس کا آیا نا خامن، تو انہوں نے دیکھا دودھ، کہا یہ دودھ کہاں سے ہے؟ وہ ام محمد کہنے لگی اس بکری سے. کہ تیری عقل تو نہیں ماری گئی، اتھو کتھو نکل آیا؟ کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی کرنٹ تھا. انہوں نے کہا انہوں نے عتیلی، مجھے بتا وہ کیسا تھا؟ تو چونکہ اس نے بڑے غور سے دیکھا تھا، تو اب وہ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الخجل لتزري به صعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار. کیا الفاظ ہیں، یہ موتی ہیں. آپ کو ردم تو سمجھ میں آیا ہوگا، کیسی موسیقی الفاظ میں، کیسا نغمہ ہے الفاظ میں. کہا میں نے کیا دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ سر کے بال اڑے ہوئے، حسن کا پیکر، وسیم حسین، قسیم حسین، حسین حسین، لیکن ہر جگہ فرق ہے، تینوں جگہ فرق ہے. حسن الخلق، دیکھتے دل کھچے، اس کو کہتے ہیں حسین. جس کو جتنا دیکھو اتنا دیکھنے کا شوق بڑھے، اس کو عربی میں کہتے ہیں وسیم. وسیم یہ صرف ایک ہی آئے، وہ میرے نبی ہیں. کہنے لگے وسیم تھے، جب دیکھتی اور جی چاہتا اور جی چاہتا. قسیم کسے کہیں؟ جدھر سے دیکھو ادھر سے ہی خوبصورت نظر آئیں. ہر عضو، انگلی، ناخن، انگوٹھا، سر، چہرہ، کمر، ہر چیز حسین ہی حسین.